اللہ کا ذکر. اے میرے پیارے بچوں, بس ایک عادت ڈالو, جتنا ہو سکے قرآن پڑھے, تسبیح پڑھے, سبحان اللہ پڑھے, الحمدللہ پڑھے, اللہ اکبر پڑھے. اللہ کی اتنی مدد آئے گی, اتنی مدد آئے گی, جس کو کہتے ہیں پیارے سارے محترم دوستوں اور میری ماں بہنیں, آج روزی کے بارے میں ہم پریشان ہیں. اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی قسم چھپر پھاڑ کر بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ عطا کرے گا. بلکہ آپ کو معلوم ہے, جب ہم گھر سے نکلتے کام کے لیے, کوئی مدرسے جاتا ہوگا, کوئی کپڑے کی دکان پر جاتا ہوگا, کوئی برتن کی دکان پر جاتا ہوگا, گھر سے نکلو تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. دیکھو اللہ کا ذکر ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سب بولے نا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی چھوٹی سی تسبیح ہے, پڑھنے میں چھوٹی ہے, میں بھی آپ کو ثواب بتا رہا ہوں کتنا بڑا ہے. ارے کوئی گھر سے نکلا, معلوم ہے کتنے لوگ دکان پر جاتے, شام کو آتے تو منہ چڑھا ہوا, بیوی پوچھتی کیا ہوا؟ نہیں ہوا, کوئی دھندا برابر نہیں ہوا, روز کی طرح بس دکان پہ جاؤ آؤ جاؤ آؤ. 200 روپے کا بھی دھندا نہیں ہوتا, 500 روپے کا بھی دھندا نہیں ہوتا. ارے ایسا کیسا گھر چلے گا؟ کب تک ہم بھوکے رہیں گے؟ کب تک قرضہ لیتے رہیں گے؟ میرے پیارو, یہ سب شکایت دور ہو جائے گی. گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھو. کون سی دعا پڑھنے کا؟ پھر بولو ایک مرتبہ, کون سی دعا پڑھنے کا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب سننا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی, اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے, ہم کو نہیں معلوم, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, حسبک کفیت ووقیت وہدیت. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, میرا بندہ اب میں تیرے لیے کافی ہو گیا, اب تیرا ہر کام میں پورا کروا دوں گا, ہر برائی سے بچاتا جاؤں گا اور تجھے صراط مستقیم عطا کروں گا. کتنی پیاری بات. ہم نے صرف 3 جملے بولے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی طرف سے آواز آئے گا, حسبک, میں تیرے لئے کافی ہو گیا, اللہ کافی ہو گیا. کفیتا, چل گھر سے باہر آ جا, تیرے سب کام پورے کروا دوں گا. ووقیتا, جتنی برائیاں تیرے سامنے آئے گی سب کو ہٹا دوں گا. وہدیتا, اور میرا بندہ صحیح راستہ تجھے بتا دوں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے نا, تو اس کے پیچھے شیطان لگتا ہے. ایک شیطان دوسرے کو کہتا ہے, دیکھ 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 وہ گھر سے نکلا, ہو جا اس کے پیچھے ہو جا, تاکہ وہ پورے راستے آنکھوں کا غلط استعمال کرے. ہو جا اس کے پیچھے. لیکن جب بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے, حسبک کفیتا ووقیتا وہدیتا, تو ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے, دیکھ وہ گھر سے نکلا, ہو جا اس کے پیچھے ہو جا. تو کہتا ہے, کیف لی برجل قد کفی ووقی وہدی. کہا میں کیسے اس آدمی کو گمراہ کروں گا جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, جس کی کفایت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, جس کی وقایت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, جس کی ہدایت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. جب اللہ اس کو تمام برائیوں سے بچانے والا ہے تو میں کیسے اس کو گمراہ کروں گا؟ شیطان مایوس ہو کر چلا جاتا ہے اور یہ انسان دکان پر جاتا ہے, دھوم دھام کماتا ہے اور خوشی خوشی اپنے گھر میں آتا ہے, کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا کون بن گیا؟ تو اگر ہماری زبان پر یہ جملے ہو, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, میرے پیارو ایسے پیارے پیارے جملے ہیں, لیکن ہمارا ذہن تو بس اسی میں چلتا ہے, موبائل میں, پب جی میں, اور ایسی جگہ چھپاتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. بیچارے نگران بھی حیران ہو جاتے ہیں, وہ تو کبھی گھنٹی بجتی تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ کمرے سے موبائل کی آواز آئی. میرے پیارو کیوں جب ہم آئے ہیں, ارے بلکہ میں سب کو کہتا ہوں میرے پیارو, کیوں موبائل میں ہمیں گانا سننا ہے, کیوں ہمیں بڑے بڑے ایپیسوڈ پر جانا ہے, کیوں ہمارے وقت کو برباد کرنا ہے, کیوں سیریلوں میں جانا ہے, کیوں پب جی میں جانا اور گیم کھیلنا ہے, کیوں اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے, کیوں اپنے آپ کو بغیر عقل کا بنانا ہے, کیوں ایسا کام کرنا ہے کہ دنیا بھی برباد ہو جائے آخرت بھی برباد ہو جائے. اس لیے میرے پیارو آج سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے,
اور ذکر کرتے رہیں گے, کبھی سبحان اللہ بولو, کبھی الحمدللہ, کبھی اللہ اکبر. خیر اللہ تبارک و تعالی, یہ پہلی بات مجھے کہنا تھا کہ ہم اللہ کے راستے کا سفر کریں گے, بولو انشاءاللہ حفاظت اور تندرستی ملے گی. نمبر 2 ہم رات کو تہجد پڑھیں گے, اللہ ہماری ہر مراد کو پورا کریں گے, بولو بے شک. اور نمبر 3 جب موقع ملے اللہ کی یاد کرتے رہیں گے. ہم زمین پر اللہ کو یاد کریں گے, آسمانوں پر اللہ ہم کو یاد کریں گے. یہ پہلی بات پکی ہو گئی. تو میں دوسری بات بتاؤں دوسری بات. کون کون تیار ہے دوسری بات سننے کے لیے؟ سب سنیں گے نا انشاءاللہ, یعنی سب ساتھ میں سنیں گے نا انشاءاللہ. میرے پیارو, یہ بہت ضروری بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں. آپ کو شاید خراب لگے, میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے. میرے پیارو, کسی کو دھوکہ مت دو. یہ بہت پہلی مرتبہ میں اس بات کو لا رہا ہوں. پہلی بات تو ہو گئی, آپ کو بتا دیا وہ جنت والی بات. دوسری بات یہی ہے میرے پیارو, کسی کو دھوکہ, جھوٹ, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی, ادھر ادھر فتنہ کرنا, ادھر ادھر آگ لگانا, 2 میں لڑائی کروانا, یہ آج ہمارا شیوا بن گیا ہے. آج ہمارے احمد آباد کے اوپر ایک نظر ڈالے, آپ کو معلوم ہوگا لوگ اتنی جلن ہوتی ہے ہم کو. ارے کسی کا گھر بنتا ہے, رات کو ہم نہیں سوتے, اور پھر کروٹ پہ کروٹ لیتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, کبھی کبھی بیوی بھی پوچھتی کیوں آپ کو نیند نہیں آتی؟ نہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ایسیڈیٹی ہو گئی. یہاں جلن ہوتی ہے انہیں, وہ حسد ہے, حسد. بولو کیا ہے کہ یہ اس کا گھر اتنا بڑا کیسے بن گیا, اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیسے آ گئی, ارے اس کے پاس اتنی اچھی دکان کہاں سے آ گئی, ارے اس کے پاس اتنا اچھا کپڑا کیسے آ گیا, ارے اس نے گھڑی پہنا تو اتنی اچھی کیسے پہنا, ارے اس نے جوتا پہنا تو اتنا اچھا کیسے پہنا. بھائی تیرے پاس مانگنے آیا تھا, تیرے ابا کے پاس مانگنے گیا تھا, تو کائے کو فکر کرتا ہے؟ اپنی فکر کر. اور ایک چیز ہے, کسی کی کوئی چیز پسند آئے, بھائی میرے کو بھی تمنا ہوتی کہ بھائی میرے پاس بھی ایسا ہوتا. بھائی کسی کی اچھی گاڑی دیکھوں تو میرے کو ہوتا ہاں میرے پاس بھی, قاری احمد علی کے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی. اور ایسی تمنا کرنے میں کوئی گناہ یعنی ساتھ میں کوئی گناہ, فوراً اس وقت تمنا کرنے کا, اللہ تو نے اس کو ایک اتنی بھاری گاڑی اللہ تو نے عطا کرے, اللہ مجھے بھی دے دے. بھائی مانگ لینے کا اللہ مجھے بھی دے دے, لیکن ساتھ میں یہ کہنے کا اللہ اس کو ایک دیے, 100 دے دے, اللہ میرا کیا جاتا, مجھے تو ایک دے دے.